الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ سامعین گرامی، واجب التکریم دوستو، میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں اور مستند اسٹیج پر کھڑے ہو کر تول کے اور بڑے قیمتی الفاظ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آپ نے سن تو لیا، مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ کا۔ بطور تمہید کے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، صحابہ میں بعض مسائل پر اختلاف تھا، جس وجہ سے بعد میں بھی اختلاف چلتا رہا۔ اختلاف امتی رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ متفق تھے، ایک صحابی بھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں کرنے والا تھا، اور اس بنیاد پر بعد میں جتنے بھی ائمہ محدث مفسر علماء تشریف لائے وہ بھی اس مسئلہ پر متفق رہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ان مسئلوں میں ایک مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ کا۔ یہ جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، کسی ایک صحابی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس مسئلے میں میں یہ عرض کر دوں، وضاحت کر دوں کہ طلاق ثلاثہ کا یہ معنی، یہ مطلب کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو، منکوہ کو 3 طلاقیں دے دے، ایک کلمہ میں دے دے یا ایک مجلس میں دے دے، ایک مہینے میں دے دے، 3 طلاقیں دے دیں، تمام صحابہ، تمام تابعی، تبع تابعی، تمام ائمہ محدث مفسر، تمام علماء فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ تینوں کی تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم یہ کچھ ترغیب نہیں دے رہے کہ بھئی 3 طلاقیں دو، بلکہ ہم تو اس کے روادار ہیں کہ حکومت پاکستان وہ آرڈر جاری کرے کہ کوئی بندہ بھی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہ دے۔ اب مسئلہ یہ، اگر کوئی دے تو وہ بے شک اس کو ڈانٹ پلائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے بعد کا کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ تینوں کی تینوں کیا ہو جائیں گی؟ چونکہ اس مسئلے پر صحابہ کا اتفاق تھا نا، اور لا محالہ جس مسئلے پر صحابہ کا اتفاق ہے تو دشمنی کرنے والا وہی سامنے آئے گا، یا وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یا وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یا وہ صحابہ کی نہیں مانتا۔ اختلاف وہی کرے گا۔ اس بنیاد پر 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک کلمے کے ساتھ تینوں نافذ ہوتی ہیں۔
صحابہ سارے متفق ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ۔ سب سے پہلے اس مسئلہ میں جس گروپ نے اختلاف ڈالا وہ روافض شیعوں کا گروپ ہے کہ جنہوں نے اولاً یہ مسلک قائم کیا اور فتویٰ دیا کہ ایک مجلس میں اور ایک محفل میں ایک کلمے کے ساتھ اگر 3 طلاقیں بیوی کو دے دی جائیں تو وہ 3 نہیں ہوتی بلکہ کتنی ہوتی ہیں؟ ان کو حق ہے وہ بے شک اختلاف کریں، وہ کون سے صحابہ کو مانتے ہیں، وہ تو صحابہ کے دشمن ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور یہ اختلاف شیعہ سنی کا تھا۔ سارے سنی اس بات پر متفق تھے کہ 3 طلاقیں تینوں ہوتی ہیں، لیکن شیعوں نے مقابلے میں کیا کہا کہ 3 طلاقیں اگر ایک محفل میں یا ایک کلمے کے ساتھ ایک مجلس میں دی جائے تو کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں۔ انوار النجف کتاب ہے، مصنف کا نام ہے حسین بخش جارہ، یہ شیعہ کی کتاب ہے، اور تحریر وسیلہ خمینی کی کتاب ہے، تبصرۃ المتعلمین، یہ ان کے درس میں پڑھائی جاتی کتاب ہے، اور اس میں اس کتاب کا مصنف ہے حسن بن یوسف، اور قواعد شریعہ حسین نجفی کی کتاب ہے، الروضۃ البہیہ، یہ ان کی اجتہاد کی کتاب ہے، اور ان کی تفسیروں میں تفسیر نمونہ کئی جلدوں میں ہے، اس کے اندر الطلاق مرتان کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک مجلس میں اور ایک محفل میں ایک کلمے کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ طلاقیں کتنی واقع ہوتی ہیں؟ بولو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بولو کس کا عقیدہ ہے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے، اور تمام سنیوں کا عقیدہ، تمام اصحاب پیغمبر کا عقیدہ، تمام ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، تمام محدثین کا عقیدہ، تمام فقہاء کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک محفل میں اور ایک کلمے کے ساتھ یا ایک مہینے میں 3 طلاقیں دی جائیں وہ تینوں کی تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ کسی صحابی کا بھی اس میں اختلاف کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا ہے؟ اور یہ بات سمجھو، اگر اہل سنت میں سے کسی ایک نے اختلاف کیا ہونا تو اس کا تفرد کہیں گے ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے اس مسئلہ میں اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے شیعہ نے۔ یہ لفظ آپ نے نہیں بھولنا کہ شیعہ نے اختلاف کیا۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہوتی ہیں۔ البتہ پھر شیعوں سے آگے جتنے بھی کفر اور باطل فرقے تھے انہوں نے اس عقیدے کو وصول کیا، اور مرزائیوں کے نزدیک بھی یہی عقیدہ ہے، مرزائیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ ایک ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بیان القرآن ایک تفسیر ہے مرزائیوں کی، سورۃ طلاق کے تحت اس نے یہ بات لکھی ہے، اور تفسیر صغیر ہے مرزائیوں کی، یہ بشیر مرزا کی تفسیر ہے، اس نے الطلاق مرتان کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مرزائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ اب بطور نتیجہ کہ یہ بات سمجھ لیجئے، تمام صحابہ کا یہ عقیدہ، تمام تابعین کا یہ عقیدہ، تمام تبع تابع کا یہ عقیدہ، تمام مجتہدین کا یہ عقیدہ، تمام محدثین کا یہ عقیدہ، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں وہ تینوں نافذ ہوتی ہیں، ایک نافذ نہیں ہوتی۔ اور اس عقیدے کے خلاف جس نے بنیاد ڈالی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں وہ شیعہ ہیں، مرزائی ہیں، شیعہ ہیں، اور کون ہیں؟ اب اس سلسلے میں میں حوالے جات عرض کرتا ہوں کہ اہل و سنت کا کیا عقیدہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرطبی شریف، یہ قرطبی تفسیر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر کی کتاب ہے۔ امام قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ اتفق ائمۃ الفتوی، اتفق ائمۃ الفتوی علی لزوم ایقاع الثلاث فی کلمۃ واحدۃ، فی کلمۃ واحدۃ وہو قول جمہور سلف۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام ائمہ جو فتویٰ دینے والے ائمہ اس امت کے، تمام ائمہ جو اس امت کے فتویٰ دینے والے ہیں، تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایک کلمے میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں نافذ ہوتی ہیں، اور تمام جمہور علماء کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے ایک مجلس اور ایک کلمے میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو اہل و سنت کا عقیدہ ہے وہ کتنی نافذ ہوں گی؟ 3، ایک نہیں کتنی؟ 3۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
شرح مسلم ہے، مسلم کی شرح نووی، اس کے مصنف ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں قال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد، قال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع ثلاثہ. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا اور تمام علماء، اس امت محمدیہ کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو کتنی نافذ ہوتی ہیں. یہ بات سمجھ آئیے. شیعہ کہتے ہیں کہ 3 نہیں کتنی ہوں گی، اور اہل سنت کے ائمہ کیا کہتے ہیں کہ کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جساس میں وہ فرماتے ہیں فل کتاب و سنت و اجماع الامتی توجب اکا ثلاث. کہتے ہیں کتاب سے بھی یہی ثابت ہے اور سنت رسول سے بھی یہی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی یہی ثابت ہے. اگر 3 طلاقیں کوئی بندہ اپنی بیوی کو دے دے تو وہ کتنی نافذ ہوں گی؟ 3 نافذ ہوں گی. تمام صحابہ کا، تمام ائمہ مجتہدین کا، تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی، کتنی ہوتی ہیں؟ اچھا آپ ذرا ان سے پوچھئے جنہوں نے آج یہ عقیدہ بنایا کہ نہیں جناب 3 ایک ہوتی ہیں، کہیے کہ بھائی کوئی حدیث پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو. کہیں گے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں 3 ایک ہوتی تھیں، ابو بکر صدیق کے زمانہ میں 3 ایک ہوتی تھیں، حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی زمانہ میں 3 ایک ہوتی تھیں، بعد میں حضرت فاروق اعظم نے 3 کو 3 کر دیا. الفاظ سے سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں 3 ایک، یہ حدیث پیش کرتے ہیں مسلم شریف سے. حضرت ابو بکر کے زمانہ میں 3 ایک اور حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی زمانہ میں 3 ایک اور بعد میں حضرت فاروق اعظم نے تینوں کو 3 کر دیا تھا. الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دین کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ کہ پیغمبر کے دین کے خلاف ہے. حضرت فاروق کن کا عقیدہ ہے؟ بولو کن کا عقیدہ ہے؟ اس وجہ سے جب ہم نے پڑتال کی، ہم نے تحقیق کی، ہم نے چونکہ بنیاد یہ باندھی تھی یہ عقیدہ 3 کے ایک کا عقیدہ اہل و سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. ہم ان حدیثوں کی پڑتال میں پہنچے، ان کی تحقیقات میں آئے تو ہمیں ان کی سندوں میں ایک آدمی نظر آیا عبد الرزاق نامی، دوسری سند میں ابن جریج نظر آیا. ہم نے جب جرح و تعدیل کی کتابوں کی ورق گردانی کی، تہذیب و تہذیب ہے علامہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی کی، میزان الاعتدال ہے علامہ صابی کی، اور تذکرۃ الحفاظ میں، تینوں کتابوں میں عبد الرزاق کے بارے میں بھی لکھا ہے یہ بھی شیعہ تھا، ابن جریج کے بارے میں بھی لکھا ہے یہی شیعہ تھا. ثابت ہو گیا کہ اہل و سنت کا عقیدہ 3 کے ایک کا نہیں. اگر کوئی روایت پیش کرو گے وہ شیعوں کی بیان کردہ ہوگی، سنیوں کی نہیں ہوگی. ان سے اور کہیے کہ بھائی لاؤ اور کوئی روایت لاؤ. ذخیرہ کتب حدیث میں یہ صرف 2 روایتیں پیش کرتے ہیں. ایک تو وہ جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، بھولنا نہیں ہے، ایک راوی ہے عبد الرزاق اور دوسرا راوی کون ہے؟ بلند آواز سے. ہمارا ایک مناظرہ ہوا، مولانا صدیق آزاد صاحب بھی اس میں تھا وہ رفع یدین کے موضوع پر، میں اس میں متکلم تھا. ان کی روایت میں سند میں ابن جریج آیا. میں نے کہا میاں یہ تو شیعہ متباز ہے، 90 عورتوں سے اس نے متا کر رکھا ہے. شیر اہل حدیث کھڑا ہو کر کہنے لگا او جی انہیں توبہ کر لی سی، انہیں متا تو کی کر لی سی. میں نے کہا میاں 90 عورتوں سے متا کیا ہے، اس نے کون سی توبہ کی تھی؟ وہ توبہ ہی نا
کہ جو آدمی 90 عورتوں سے متع کر لے تو اس کی کانوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ یہ توبہ تھی۔ پیش کر روایت، ایک روایت پیش کی مسند احمد کی، حضرت رکانہ کے حوالے سے آئے بھاگے ہوئے، پریشان ہے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے رکانہ؟ اے اللہ کے پیغمبر، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ واپس جا، وہ 3 نہیں ہوتی 3 یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہم نے موقف اختیار کیا، توجہ کیجئے، 3 کے 1 کا عقیدہ کس کا ہے؟ بلند آواز سے کس کا ہے؟ جب ہم نے پڑتال کی نا اس روایت کی، یار یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی ایک صحابہ بھی اس عقیدے پر نہیں ہے کہ 3 1 ہوتی ہے، چلو یار اس کی بھی ذرا پڑتال کرو۔ مسند احمد اٹھائی، سند کو دیکھا، اس میں ایک راوی نظر آیا، راوی کا نام ہے محمد بن اسحاق۔ کی نام ہے؟ بولو بلند آواز سے۔ یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر خواتین۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اس کا تھوڑا سا 2 لفظی تعارف ہو جائے۔ آپ نے روایت سنی ہوگی ابن ماجہ کے حوالے سے، قرآن 40 پاروں کا تھا، شیعہ بیان کرتے ہیں نا۔ نمبر 1 روایت۔ نمبر 2 روایت، ہمارا اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کیا اس جسم اور روح کے ساتھ۔ ایک روایت ہے کہ جس میں لفظ ہے کہ آپ نے جسمانی معراج نہیں کیا، صرف روحانی معراج کیا ہے۔ اوپری بات ہے نا، عقل سے ماورا بات ہے نا، روایت ہے۔ اور آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوگی، زلیخا بدتمیز عورت سے یوسف علیہ السلام کا بعد میں نکاح ہوا، 2 بیٹے پیدا ہوئے، سنیے نہیں رہی بات۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ابو داؤد کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پیچھے کسی نے پڑھا، آپ نے فرمایا کسی نے پڑھا ہے؟ ایک نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا اور کوئی نہ پڑھنا۔ مستدرک کے حاکم سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور وہ دیوبندی اپنے آپ کو جو دیوبندیت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب نے بھی 7ویں نمبر کی دلیل پر یہ روایت بیان کی ہے عنوان دے کر کہ جی قرب قیامت حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، میری قبر پر آئیں گے، مجھے سلام کہیں گے، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسی قبر میں زندہ ہیں۔ اب توجہ فرمائیے اس بات کو دل کی تختیوں پہ لکھ جاؤ، دل کی تختیوں پہ لکھ جاؤ۔ اگر یہ روایت حضرت رکانہ والی مسند احمد کی ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، پھر یہ بھی روایت ماننی پڑے گی قرآن 40 پاروں کا تھا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا زلیخا کا نکاح ہو گیا تھا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت امام الانبیاء نے صرف روح کے ساتھ یہ معراج کیا تھا، جسمانی معراج نہیں کیا تھا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اس دنیا والی قبر میں زندہ ہیں۔ کیوں؟ ان تمام روایتوں کو بیان کرنے والا ایک ہی ہے جس کا نام ہے محمد بن اسحاق، جس کا نام ہے محمد ابن اسحاق۔ تقریب التہذیب علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں رومیہ بالتشیع، رومیہ بالتشیع، کہ محمد بن اسحاق بھی شیعہ تھا، محمد بن اسحاق بھی توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ کیجئے۔ مرکز پیر بخاری میں کھڑا ہوں، ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں، ذمہ داری سے بات کروں گا۔ میرے اکابر، میری جماعت کے علماء سب تشریف فرمائیں، ایسے کر، حدیث کی ورگردانی کر، بخاری سے اٹھا ابن ماجہ تک پہنچ، ابن ماجہ سے لے کر دار قطنی تک پہنچ،
ایک واقعہ اس طرح امام الانبیاء کے زمانے کا ہو صحیح سند کے ساتھ، شیعہ نہ ہو اس میں، کذاب نہ ہو اس میں، وضاع نہ ہو اس میں، دجال نہ ہو، صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ پیغمبر کی زندگی کا پیش کر دیں کہ 3 طلاقیں کسی نے دی ہوں اور پیغمبر نے 1 طلاق کا حکم کیا ہو، اللہ کی قسم ثابت کر، مطیع اللہ اپنی بات کرتا ہے، گجرات کے اس اسٹیج پر تیرا مذہب قبول کرے گا، قیامت آ سکتی ہے، تو پیش نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر عزیزان محترم، بخاری کا بڑا نام لیتا ہے یہ بخاری، مسئلہ رفع یدین کا ہے بخاری، امام کے پیچھے فاتحہ کے پڑھنے کا بخاری۔ یار چل آج بخاری پہ ذرا فیصلہ کر دیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث۔ کیا باب قائم کیا ہے کہ باب من اجاز الطلاق الثلاث، 3 طلاقوں کے نفاذ کا باب، 3 طلاقوں کے۔ امام بخاری نے کیا باب قائم کیا کہ طلاقیں کتنی نافذ ہوتی ہیں؟ 3 نافذ ہوتی ہیں۔ توجہ کیجئے، ایسے کر، اگر تو بخاری کو مانتا ہے، میں نے بخاری سے باب بیان کر دیا ہے کہ امام بخاری نے باب من اجاز الطلاق الثلاث کا باب قائم کیا ہے کہ 3 طلاقیں تینوں نافذ ہو جاتی ہیں، اور اس باب کے تحت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد الساری میں لکھا ہے، دفعتن واحدتن او مفرقتن، ایک محفل میں اگر طلاقیں ہو جائیں تب بھی تینوں نافذ ہوتی ہیں، اگر متعدد محفلوں میں ہو جائیں تب بھی تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ میں نے بخاری سے باب بیان کیا، 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ تو بخاری کا معتقد ہے، بخاری کا نام لے کر احناف کو تو بھونکتا ہے، بخاری کا نام لے کر احناف کو تو گالیاں نکالتا ہے۔ ایسے کر پوری بخاری سے ایک باب اس طرح کا قائم کر دے کہ باب من قالا الطلاق الثلاثہ یجعل واحدہ، کہ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہو کہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں وہ 1 طلاق واقعہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک باب قائم کیا، اپنا باب بیان کیا، امام بخاری نے کہا ہے 3 طلاقوں کے نفاذ کا باب ہے۔ تو ایسے کر، ایک باب تو بھی پوری بخاری سے پیش کر دے، 1 طلاق ہوتی ہے 3 کے ساتھ، 3 اگر دی جائیں تو 1 ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم باب بیان کر دے، اس باب میں جتنے حروف ہوں گے، توجہ ہے، اس باب میں جتنے حروف ہوں گے، جتنی حرکات ہوں گی، جتنی سکنات ہوں گی، اللہ کی قسم باب پیش کر، 1 واقعہ ہوتی ہے، ہر حرف کے بدلے میں، ہر ساکن کے بدلے میں، ہر حرکت کے بدلے میں 5 ہزار کا نوٹ تجھے انعام دوں گا۔ 1 حرف کے بدلے میں کتنا؟ 5 ہزار کا تجھے نوٹ انعام دوں گا۔ لیکن پیش کر سکتے؟ بولو، پیش کر سکتے نہیں ہیں۔ امام بخاری نے کہا باب من اجاز الطلاق الثلاثہ، 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ امام نسائی نے کہا باب الرخصت فی ذالک، اس میں رخصت ہیں، 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ علامہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے تو انتہا کر دی، کہا کہ باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحدہ، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحدہ، اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو تینوں کی تینوں کیا ہو جاتی ہیں؟ نافذ ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے قائم کرنے کے بعد نیچے 3 روایتیں ذکر کی ہیں، تینوں روایتوں سے ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہوں تو تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ چند ورق چھوڑ کر پھر ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلیقاً ایک باب میں بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آقا میں نے جو اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دی تھی آپ نے اس کو نافذ کیا، ان طلقتها ثلاثا، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا آقا اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقد حرمت علیکا، کہ اگر تو بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا وہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو جاتی۔ اس مسئلے میں بخاری ہمارے ساتھ،
बोलो बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्ने माजा। तवज्जो कीजिए, इमाम बुखारी एक हदीस लाए हैं, हजरत उवैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से लियान किया। लियान के बाद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खड़े हैं, कहने लगे या रसूलल्लाह, अगर मैंने अपनी बीवी को वापस बुला लिया, मैंने तो उस पर झूठ बांधा है। हदीस के लफ्ज़ हैं तल्लक़हा सलासन क़ब्ल अन यामुरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी कदम पे खड़े होकर 3 तलाकें पैगंबर के सामने उस सहाबी ने अपनी बीवी को दे दी। कितनी तलाकें दी? इमाम अबू दाऊद ने पता कहा गया फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने उन्हीं कदमों पर 3 तलाकें दी। नबी अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं कदमों पर तीनों को नाफिज कर दिया। और आगे हजरत इमाम अबू दाऊद ने लिखा है माँ काना माँ सुनिया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतुन, और जो काम पैगंबर की मौजूदगी में किया जाए वो सुन्नत होता है। हजरत इमाम बुखारी भी इस बात के कायल हैं 3 तलाकें 3 होती हैं। इमाम मुस्लिम भी इस बात के कायल हैं 3 तलाकें 3 होती हैं। इमाम इब्ने माजा भी इस बात के कायल हैं 3 तलाकें 3 होती हैं। इमाम शाफी भी, इमाम मालिक भी, इमाम अहमद बिन हंबल भी, इमाम अबू हनीफा भी। तवज्जो कीजिए, आखिरी बात कह रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है। आखिरी बात कह के बात को खत्म कर रहा हूं कि अगर तू हदीस मुस्तनद नहीं दिखा सका पूरी हदीस की किताबों से कि 3 तलाकें एक होती हैं, ना तो बुखारी दिखा सका, ना मुस्लिम दिखा सका, ना तिरमिज़ी, ना इब्ने माजा, ना कोई और किताब से तू दिखा सका, ऐसे कर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख के करीब सहाबा हैं, किसी एक सहाबी का एक फतवा दिखा दे सही सनद के साथ कि उसने कहा हो कि 3 तलाकें एक होती हैं। उसने कहा हो कि 3 तलाकें। अगर तू ना दिखा सके, अगर तू ना दिखा सके, यकीनन नहीं दिखा सकता, मैं तुझे असहाबे रसूल में से कम अज कम जो मेरे पास तहरीर शुदा फतावा जात हैं, कम अज कम 250 ये फतवे हैं असहाबे रसूल के, जिनमें अब्दुल्ला इब्न मसूद भी हैं, जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी हैं, जिसमें हजरत फारूक आजम भी हैं, जिसमें हजरत अबू मूसा अशरी भी हैं। ये असहाबे रसूल के 250 फतवे हैं अहादीस की किताबों में, दारे कुतनी में, मुसन्निफ इब्न अबी शायबा में, सुनने कुबरा में, अबू दाऊद में 250 के करीब फतावा जात हैं जो मेरी तारीर में हैं कि जो सहाबा ने फतवे दिए कि 3 तलाकें दी जाएं तो वो तीनों नाफिज होती हैं। आलो सुन्नत का इत्तफाकी अकीदा है, तमाम सहाबा का इत्तफाकी अकीदा है, तमाम आलो सुन्नत के इत्तिफाकी अकीदा है। अगर सहाबा के खिलाफ इस अकीदे में किसी ने कदम रखा, वो शिया थे या राफसी थे, शिया राफसी थे या मरज़ई थे, और उसके बाद तूने ये मसलक कबूल किया, इस मसलक पर इसके पास ना कुरान है, ना हदीस है, ना किसी इमाम का फतवा है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।